صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمہ اللہ اور حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کی کتب اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا ثمال الیتامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، تمام یتیموں کے حامی. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں شدید قحط سالی تھی. اہل مکہ سخت مصیبت میں تھے، پریشان تھے. کسی سردار نے مشورہ دیا کہ لات و عزیٰ سے فریاد کی جائے، کسی نے کہا منات سے چارہ جوئی کی جائے. ان میں سے ایک معزز اور صاحب الرائے شخص نے کہا ابھی تم لوگوں میں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ایک بزرگ موجود ہیں، کیوں نہ ان کی طرف رجوع کیا جائے؟ سب نے کہا کیا تمہارا اشارہ سیدنا ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میری مراد وہی ہے. پھر سب قریشی سردار مل کر سیدنا ابو طالب کے مکان پر آئے اور دعا کی التجا کی، جسے سنتے ہی آپ باہر نکل آئے. آپ کے ساتھ ایک کم سن بچہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کا روئے مبارک آفتاب کی طرح روشن اور تاباں تھا. ابو طالب اس شہزادے کو انگلی سے پکڑ کر خانہ کعبہ میں ساتھ لائے اور رکن کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور اس بچے کی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے نزول باران کی دعا کی. فوراً بادل نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ایسا می برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا. اس موقع پر سیدنا ابو طالب نے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قصیدہ ارشاد فرمایا جو سیرت ابن ہشام سمیت دیگر عربی کتب میں مرقوم ہے، جس کا ایک شعر پڑھنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کے صدقے نزول باران کی دعا کی جاتی ہے. بلا شبہ آپ یتیموں کے والی اور بیواؤں کے لیے جائے امان ہیں. ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جن کے بارے میں اور جن کی صفات ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حفاظت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، جانثاری، فداکاری، وفاداری، یہ ساری صفات جب ذہن میں آتی ہیں تو پہلا نام جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ ہے سیدنا ابو طالب. سیدنا ابو طالب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ چچا جان ہیں جو پیکر وفا اور شیخ بطحہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اور آپ کی ناموس کی حفاظت کے اول محافظ جو تھے، جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی خاطر قربان کر دیا. وہ جو حفیظ جنی کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جس طرح وفا سیدنا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبھائی، اس کی مثال ہمیں تاریخ عالم میں نہیں ملتی. اور ناظرین کرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب آپ کے آخری سانس ہیں اور آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ اطہر پہ لٹایا ہوا ہے اور پیار کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ نے اپنے صاحبزادے ابو طالب کو مخاطب کیا جو ان کے پاس تھے، اور سیدنا ابو طالب کو آپ نے ارشاد فرمایا ابو طالب دیکھو اس میرے عالی شان فرزند کی حفاظت کرنا جس نے اپنے باپ کی خوشبو نہیں سونگھی اور ماں کی شفقت اور محبت کا مزہ بھی نہیں چکھا. دیکھو اسے اپنے کلیجے سے عزیز رکھنا. اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی. ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان رخصت ہو گئے اور اس جو تھے سیدنا ابو طالب نے وہ اپنے والد کے پھر قول کے ساتھ وفا کس طرح نبھائی. مکہ کی گلیاں، مکہ کے بازار، مکہ کے نخلستان، ہر شے اور اللہ کا گھر کعبۃ اللہ اور حجر اسود،
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پھر سیدنا ابو طالب جو تھے انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی، اور اس وقت کفر اور شرک کی آندیاں اور دشمنی جو تھی وہ دشمن کیسے تھے، وہ جان کے دشمن تھے۔ اور ایک دفعہ سیدنا ابو طالب کی خدمت میں سارے قریش مکہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کے آگے سردار، اور انہوں نے آ کے کہا آپ کو اپنے بھتیجے سے بہت پیار ہے، یہ بہت خوش شکل ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین عالم ہے، یہ سب کچھ ہے، ہم اس کی جگہ، یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا، ہم اس کی جگہ آپ کو ایک عمار جو ہے عمار بن ولید، بڑا خوبصورت نوجوان ہے مکہ کا، ہم اس کی جگہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو شہید کر دیں، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو طالب کے قربان جائیں، انہوں نے کیسا خوبصورت جواب دیا، ان کی باتیں سنی اور کہا مجھے بتاؤ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی اونٹنی نے کسی غیر کو اپنا دودھ پلایا ہو؟ میں جب تک زمین کے نیچے نہ چلا جاؤں، میں جب تک زندہ ہوں آخری سانس تک، میرے بھتیجے تک کوئی ہاتھ اور کوئی تلوار نہیں پہنچ سکے گی۔ پھر ایسے ایسے مواقع آئے، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے وہ سارے معجزات بچپن سے ہی دیکھے ہوئے تھے کہ کہیں انہوں نے اسی لیے کفار مکہ کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کی جو تم نے واقعات پڑھے ہوئے ہیں پرانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، اسی طرح میرے اس بھتیجے کا ذکر ہے۔ اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آپ لے کے وادی ذی المجاز میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ سیدنا ابو طالب نے کہا بیٹے بہت مجھے پیاس لگی ہے اور میری حلق اور زبان بالکل لکڑی ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے اقدس کی جو ایڑی مبارک تھی اس کو زمین پہ لگایا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ سارے جب وہ بادل سایہ کرتا تھا اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، وہ سارے مظاہر ان کے علم میں تھے سیدنا ابو طالب کے۔ اور پھر شیب ابی طالب کی سختیاں، 77 سال کا بزرگ اس پیرانہ سالی میں ساری رات جاگتا ہے، کبھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدلتا ہے، کبھی ان کی جگہ پہ اپنے بیٹوں کو لا کے سلا دیتے ہیں، اور کیسی تربیت اپنے بیٹوں کی بھی کی۔ یہ وہ خاندان پاک ہے جس کے اسلام پہ احسانات ہیں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ سیدنا ابو طالب اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے وہ ادیب، اتنے بڑے وہ خطیب، اتنے بڑے وہ امیر، اور ان کا جو تھا وہ تقویٰ، ان کی صداقت، ان کی شجاعت۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے تھے تو مشہور ہو گیا کہ ان کو کفار نے شہید کر دیا، تو سارے خاندان کے نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ سب اپنی تلواریں نیزے تیار کر لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کو شہید کر دیا ہے تو ہم آج بدلہ لیں گے اور ایک ایک قاتل کو جو ہے وہ سزا دیں گے جو دنیا دیکھے گی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار، وہ جو قربانیاں انہوں نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں دی، وہ ایک تاریخ ہے۔ آج ہم جو ہے وہ توفیق ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، رہا تو عمر کے 40 اور 2 سال تک ہر دم، دل و جان سے فدائے احمد مختار کیا کہنا، اور ہمیشہ باپ بن کر جس نے پالا شاہ بطحہ کو، وہ ہے رحمت کا ایک دریا ابو طالب۔ آج سیدنا ابو طالب کے یوم ولادت پہ آپ کی عظمتیں، آپ کی وفائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی محبتیں، شفقتیں، چاہتیں، ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت اور بڑی مشکل سے قابو آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی زیدی صاحب۔ آپ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے، حال ہی میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں۔ آج یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ علمی شخصیت، ادیب ہیں، کالم نویس ہیں، اور عرصہ تک میرے ساتھ جو اہل بیت اطہار کے پروگرام ان میں یہ شامل ہوتے رہے، جن چینل پہ تھا میں، پیر محمد قمر الشکور صاحب، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے ہمارے ملک کی علمی شخصیت ہے، نوجوان اسکالر علامہ حسن رضا باقر صاحب۔ اور ناظرین کرام، آج منقبت بارگاہ سیدنا ابو طالب میں مریرہ شریف سے آپ کا تعلق ہے، لاڈلے میاں جو ہے ان سے ہم سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب سے۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اجمالی طور پر ایک فہرست بیان کی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے بارے میں۔ وہ ایک شخصیت ہیں، جی، ہم ایک دین کے پابند ہیں۔ دین
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور واضح ہے کہ ہمارے دین کی اساس کتاب اللہ ہے، ٹھیک، اور کتاب اللہ نظم نبوت کو بیان کرتی غازی صاحب، اور نبوت کی جو مرکزیت ہے وہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ٹھیک، تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کا پیغام لے کر آتے رہے، ٹھیک، اور ایک تکوینی سلسلہ ہے، جی، ایک تعلیمی سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظم ہے غازی صاحب نبوت کی نصرت اور حمایت کا۔ ٹھیک، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیے تو بہت مصائب اور آلام کے سامنے وقت کے عظیم القدر انبیاء کرام علیہم السلام کھڑے ہوئے، ٹھیک، لیکن ان کے ساتھ ایک جماعت ہے، ان کے ساتھ ان کے محبین ہیں اور ان کے مدافعین، ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی والدہ گرامی، ان کی بہن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پوری تاریخ نبوت میں یہ طے شدہ بات ہے کہ کچھ چنیدہ افراد ایسے ہیں کہ جو نبوت کا شعور رکھتے ہیں ٹھیک، اور جنہیں فہم ہے کہ یہ نبوت کس درجے کی ہے، اور جن کو اللہ روحانی طور پر ان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ ان کے سب سے بڑے دفاع، اتنا زیادہ حفاظت کرنے والے کہ وقت کی جتنی آلام اور مصائب کی آندھیاں اور طوفان ہیں ان کے سامنے تھم جاتی۔ ٹھیک، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حمایت، ان کی نصرت، اس کے دفاع اور ابتدا ہی سے تربیت تو براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انبیاء کرام کی، لیکن انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے حوالے سے جو تقاضے ہیں معاشرتی، ان کے لیے ظاہر ہے کہ بشری معاشرے کی طرف انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے کامل انسان حمایت کے لیے ارد گرد رکھے جاتے ہیں کہ جو اپنی جگہ ایک کامل انسان ہوتے ہیں ٹھیک، نبوت کی حفاظت کے لیے۔ تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی فرد وحید ہیں انبیاء کی تاریخ میں۔ آپ نے بیان کیا 8 سال کی عمر ہے، یہ تو کہ حوالے کیا دادا نے، اور بھی بھائی تھے اور بھی بیٹے تھے، لیکن یہ چنیدہ فرد ہیں۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی شخصیت ہے، آج ان کا یوم ولادت ہے، لیکن چونکہ نسبت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ صحیح صاحب، یہ قدرت کا حسن انتخاب نہیں سیدنا ابو طالب؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں ہاں، کہ تکوینی طور پہ ایسے افراد چن لیے جاتے ہیں ٹھیک، کہ جو بشری معاشرے میں بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے معین و ناصر بنتے ہیں نبیوں کے۔ تو یہ معین رب کا انتخاب ہے۔ رب کا انتخاب ہے، ٹھیک، اور یہ تکوینی معاملہ ہے، اور یہ ہماری خوش عقیدگی نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بشری معاشروں کو سامنے رکھ کے ویسے ہی کامل بشر ان کے معین و ناصر ہوا کرتے ہیں۔ صحیح، بے شک، سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کا جو اپنا کمال ہے، انتہا درجے کے حکیم و دانا ہے۔ ہاں، اب مقابلے میں ابو جہل چیف جسٹس بھی تھے، یعنی فیصلے بھی کرتے تھے غازی سیدنا صاحب، عبد المطلب کے بعد۔ زندگی کا کون سا اعلیٰ اور برتر پہلو نہیں ہے جو ان کی ذات کے اندر مجسم ہو کے نہیں آ گیا۔ واہ واہ واہ، اب وہ دیکھیں، ابو جہل ابو الحکم تھا، ہاں، مقابلے میں ہے نا، کہنے کو لوگ کہتے تھے، لیکن ایک ہے انسانی تقاضے، انسانی پیمانے، لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ ابو الحکم ہے، لیکن جس کو خدا ابو الحکم بنائے وہ جناب ابو طالب ہیں، ہاں ہاں ہاں، کہ علم، شاعری اور حکمت، واہ واہ، اور حکمت کے ساتھ اتنی حکمت کی گہرائی ہے۔ اور شجاعت، بھائی صاحب وہ کریم ہیں۔ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو شجاع ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، اور یہ 3 صفات اس شخص کے اندر آیا کرتے ہیں کہ جو باطن کا بالکل کامل پاکیزہ ہوا کرتا ہے، واہ واہ، ورنہ ایک ایک صفت تو آ جاتی ہے۔ واہ واہ، تو یہ جو کہتے ہیں نا شیخ بطحہ تھے، اوروں کو کیوں نہیں کہتے؟ اور بھی تھے، جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی صاحبزادے ہیں۔ ہاں جی، سیدنا عباس ہے، سیدنا حمزہ لیکن ہے، کمال یہ دیگر ہے ہیں۔ کہ سیدنا عبداللہ کی والدہ اور سیدنا ابو طالب کی والدہ فاطمہ ایک ہی ہیں،
اور دیکھیں یہ کمال ہے نام کا، حضرت علی کی والدہ فاطمہ، امام حسن حسین کی والدہ فاطمہ، تو یہ تبتل ہے کہ تمام مخلوق سے ہٹ کے لوجہ اللہ، اللہ کی جانب راغب ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو چنتے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور جن کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ پیر صاحب تکوینی معاملات ہی لگتے ہیں مجھے تو، ساری ان کی زندگی، ان کی خدمات، یہ سارا پہلے سے طے شدہ، قسام ازل نے پہلے طے کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت اور قیمتی آپ کا انٹرو، اور اس پہ سید صاحب کی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے، اور قرآن حکیم کے مطالعہ سے جیسے سید صاحب فرما رہے تھے، ایسی ہمیں بکثرت آیات ملتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جہاں تشریف لاتے ہیں، عوام الناس کو تو ان کی نبوت کی شان کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ان کا مبارک خاندان ہوتا ہے جس آغوش میں وہ بھیجے جاتے ہیں، وہ ہستیاں پہلے سے ہی ان کی عظمت کے حوالہ سے باخبر ہوتی ہیں، اور اسی طرح وہ اس ہستی کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ حسن انتخاب اور حسن انتظام کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے مادر گرامی بننا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کی تربیت کا انتظام وقت کے جلیل القدر پیغمبر جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ان کی تربیت کے مراحل جب وہ طے کر چکتی ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے پاکیزہ کیا ہے، چن لیا ہے، اپنے زمانے کی، اپنے جہان کی ساری عورتوں سے تجھے برگزیدہ کیا ہے، یہ آیت باخبر کر رہی ہے کہ انبیاء کی امانتیں جنہیں عطا کی جاتی ہیں، انہیں چنا بھی جاتا ہے، انہیں پاکیزہ بھی کیا جاتا ہے، اور انہیں اپنے دور میں سب سے ممتاز بھی کیا جاتا ہے۔ انتہائی عام فہم دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس کائنات میں ظہور قدسی آقا کا ہوتا ہے، تو حضرت عبد المطلب وہ نام تجویز کرتے ہیں جو عند اللہ حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی مادر گرامی وہ نام تجویز کرتی ہیں جو عرش پر حضور کا نام احمد ہے۔ قرآن حکیم نے 4 مرتبہ محمد کو اور 1 مرتبہ احمد کو بیان کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ ہستیاں حضور علیہ السلام کی معرفت کاملہ رکھتی تھی۔ اب اسی طرح جناب حضرت ابو طالب کی شان مبارک جو ہے وہ اس سے بخوبی واضح ہوتی ہے، جیسے آپ نے خود ارشاد فرمایا، وہ قرآن میں انہی کا ذکر ہے، علم یجد کا یتیمن سورۃ الضحیٰ کی آیہ مبارکہ میں علم یجد کا یتیمن فآویٰ، جب ہم نے آپ کو اس سایہ شفقت پدری کے حوالہ سے جب یتیم پایا تو ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی، اور اس سے تمام مفسرین قرآن حکیم نے اس آغوش رحمت سے مراد آغوش ابو طالب لیے۔ اب جسے اللہ اپنی آغوش رحمت قرار دے، اس آغوش کی عظمت کو سلام کرنا، یہ ماشاءاللہ آپ کے حصہ میں آیا، آپ کے چینل کے حصہ میں اور دوستوں کے حصہ میں آیا کہ اس ہستی کو سلام عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جتنی زندگی، جتنی وفائیں، جتنی جانثاریاں حضرت ابو طالب نے کی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور محبوب رسول سمجھ کر کی ہیں، اور آپ کی باقاعدہ دیوان میں وہ اشعار موجود ہیں کہ جن میں آپ جگہ جگہ حضور علیہ السلام کو، حضرت جو آیت ہے حضور کی ختم نبوت کی، یہ حضرت زینب کے نکاح کے وقت نازل ہوتی ہے۔ حضرت زید کا معاملہ جو ہے یہ ہجرت کا 5واں سال ہے، لیکن حضرت ابو طالب اپنے اشعار میں مکی دور میں حضور کو خاتم النبیین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ ذرا بصیرت کا اندازہ کیجئے۔ اچھا جی، پیر صاحب حیران آدمی ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی جب بت پرستی تھی، سیدنا ابو طالب نے نہ تو کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریزی کی، نہ کسی بت کو، وہ اس وقت بھی توحید کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا بہت خوبصورت آپ نے ایک استعارہ دیا، میں اس پہ ایک جملہ عرضیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور طلب امر یہ ہے کہ جب بھی قریش مکہ آتے ہیں، وہ آ کر جناب حضرت ابو طالب سے حضور کے رویہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی، کہیں وہ یہ نہیں کہتے آپ کے ابو طالب جس کو آپ مانتے تھے، آپ کے بابا مانتے تھے، یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں، اپنے باطل معبودوں کی وہ بات کرتے ہیں آ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب رب کعبہ اور رب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے سبحان تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کچھ راز کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کے اور اس کے چنیدہ افراد کے درمیان ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے، مثال میں ایک دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چند دن کے نوزائیدہ بیٹے کو اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کے بے آب و گیا ریگستان میں کیوں چھوڑا ہے؟ یہ ان کا اور ان کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ صحیح بات جی، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ صحیح ہے۔ قصہ خضر و موسیٰ کو بیان کر کے اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ میرے کچھ کام ہیں جو میں نے مختلف بندوں کے ذمہ لگائے۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت رسول ہیں، حضرت خضر کے ذمہ تکوینی امور ہیں، تو حضرت ابو طالب کی بعض معاملات میں جو سوال لوگ کرتے ہیں یا سمجھ نہیں سکتے ان کی شان کو، یہ ان کے ذمہ جو کام تھا اس کو جیسے سر انجام دینا تھا، اچھا پیر یہ صاحب، وہ ان جو کا اور ان قرآن کے حکیم کی پروردگار کا معاملہ یہ ہے۔ حافظ ہیں ڈاکٹر سید قمر صاحب، والذین ہے یا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ اب میں نے تو ایک صاحب جو تھے نا، انہوں نے مجھ سے کوئی بحث کرنی شروع کی، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، سیدنا ابو طالب کی شان، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، حیات و نبی کے ہم قائل ہیں، مکین گنبد خضرا سب شیں کائنات ہتھیلی پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہر چیز۔ اگر کوئی سیدنا ابو طالب کے شان کے خلاف کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بے شک صحیح۔ حضور کے قلب اطہر پہ دکھ ہوگا نا، تکلیف ہوگی، تو جس نے حضور کو تکلیف دی خدا کو ناراض کر لیا۔ تو سیدنا ابو طالب جن کے لیے عام الحزن کا اعلان ہوتا ہے، جن کے لیے آپ وصال پاک سے چند گھڑیاں پہلے جب سیدہ فاطمہ آ کے وہ یہ شعر سناتی ہے جو میں نے شروع میں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشمان مبارک کو کھول کے فرماتے کہ اچھا یہ میرے چچا جان کا ہاں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر جی دوں۔ صاحب، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بے نام کہ کسی نے کہا ہے، تو حضور نے فوراً چشمان مبارک یہ تو میرے چچا نے کہا ہے، جناب ابو طالب نے کہا پھر ہے۔ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو پھر بھی آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جس کو یہ یاد ہو، تو پھر سیدنا حضرت عباس مولا علی مرتضیٰ نے حضرت علی نے پورا وہ قصیدہ لامیہ ہے جی، قصیدہ لامیہ، سوا ملقات سے بھی کہتے ہیں بڑا یہ آپ کا سبجیکٹ ہے نا، ہمارا سبجیکٹ یہ بہت علمی ادبی لحاظ سے اتنا بلند قصیدہ ہے، لوگ تو علمی عصبیت کی بنا پہ اسے شامل ادب نہیں کرتے، ورنہ غازی صاحب یہ اتنا بڑا قصیدہ ہے جس میں علم، ایمان، حکمت اور شاعری کی جو بلندیاں ہیں نا، وہ ادبی لحاظ سے بہت بلند مرتبہ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام، بہت مختصر وقفہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا ابو طالب کے جو علمی مقامات ہیں، اس پہ بھی ہمیں سید قمر صاحب سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ علامہ حسن رضا صاحب کسی نے کہا کہ شاہ دین کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں وہ رہے، ان کو بخشا تھا خدا نے خسروانہ روب و داب، آ سکے ان کے مقابل تھی کسی میں نہ سکت، کوئی ہم پایا تھا ان کا اور نہ کوئی ہم رکاب۔ جی ایسے جیسے اس میں شجاعت کی طرف حوالہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اسلام میں جو محور و مرکز ذات ہے وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، صلی اللہ علیہ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب اسی پیمانے پہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ نے ساری زندگی وفاؤں کی انتہا کر دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو مصر کے مشہور مورخ محمد حسین ہیکل سیرت کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میرا خیمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبروں پہ لگایا جائے۔ واہ، گویا آپ ان کی وفاؤں اور احسانات کی قدردانی کے لیے انہیں خراج تحسین پیش ہر کر رہے ہیں۔ لمحہ یاد رکھا ہے ان کی بے شک ایسا ہی، چونکہ مشکل مرحلے میں ان لوگوں نے ساتھ دیا، تو اب جب اسلام اوج کمال تک پہنچ گیا تو رسول خدا قدردانی کے طور پہ ان محسنوں کو بھی یاد فرما رہے تھے۔ اب اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک اجمالی خاکہ بیان کر دوں، علماء مورخین نے جیسے لکھا کہ رسول خدا کی ولادت سے 35 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام
اپنے والد کی وفات کے بعد جو حجاج کی میزبانی کا شرف تھا وہ بھی آپ کے حصے میں آیا، جو سقایا تھا حجاج کو پانی پلانے کا شرف وہ بھی آپ کے حصے میں آیا۔ پھر کہتے پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے، کیا تجارت کیا کرتے تھے کہ آپ عطریات جو ہے ان کی تجارت کرتے تھے اور گندم فروخت کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ قوی امکان ہے کہ آپ جب شام کی طرف جایا کرتے تو یہاں سے عطر لے جایا کرتے، وہاں سے گندم لے کے آتے، چونکہ یہاں تو زمین زرخیز نہیں ہے مکہ کی۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اس میں اگر میں ایک ہی ان کا مصرع پڑھ دوں کہ آپ نے فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجامعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، کہ خدا کی قسم یہ لوگ سارے مل کر بھی آ جائیں تو محمد تم تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک مجھ ابو طالب کو مٹی کے اندر دفن نہ کر دیں۔ اور پھر فرمایا عرضت دینا قد علمت بانہ، اور جو آپ نے دین پیش کیا ہے مجھے یقین ہے اس دین کے بارے میں من خیر ادیان البریت دینا، کہ تمام ادیان میں سے یہ بہتر دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے شجاعت جو آپ نے شعر پڑھا تھا، اگر میں اس حوالے سے کہوں، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہے کہ ایک روز وہ خانہ کعبہ کے پاس گئے اور آپ نے دیکھا وہاں پہ قریش کے سردار ہیں اور کفار مکہ ہیں، آپ نے انہیں ان کے عقائد پر مذمت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی اور وہاں بتوں کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا وہ بیان کیا۔ جی وہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ قریش کے نوجوانوں کے گروہ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا اور ان کی آنکھ کو زخمی کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں عثمان کا قصاص نہیں لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہائے ہائے، غیرت دینی، ایسا ہی ہے غیرت بیسک جو حمیت تھی ان کے اندر۔ کہتے ہیں اور حقیقت میں پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا انتقام لیا اس قریشی جوان سے، یعنی یہ ان کی شجاعت تھی۔ اور اگر ہم شجاعت کے حوالے سے شیب ابی طالب کے ایک سیاق میں بھی دیکھیے جس نے وہ لکھی تھی تحریر، اس کے بعد وہ منصور بن اکرمہ چند ہی عرصے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو کبھی کبھار ان کے ضد سے بھی پہچانا جاتا ہے، یعنی جو رسول کو اذیت دے رہا تھا، جو رسول خدا کے خلاف ایک حصار کا منصوبہ بنا رہا تھا، جب اس کو خدا یہ سزا دے رہا تھا تو خود ہی سوچئے جو بوڑھا 82 سال کی عمر میں کمر میں پٹکا باندھ کے ساری رات رسول خدا کی حفاظت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور یہ حالت تھی کہ رات کو رسول خدا کا بستر اپنے پہلو میں لگاتے تھے، اور پھر جب دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر کی نظر پڑ گئی ہو اول شب میں، تو پھر رسول خدا کو وہاں سے اٹھا کے حضرت علی کو وہاں پہ سلا لیتے۔ اور پھر جملہ ہے، ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیتے جگہ بدلتے اور مجھے آپ وہاں پہ سلا لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ علی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم محمد کا فدیہ بنو، کہ اگر کوئی کافر حملہ کرنا آئے تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچ جائیں اور آپ قربان ہو جائیں۔ اور دیکھیے پھر سید الانبیاء کا جو احترام ہے، جو قدر و منزلت اور معرفت تھی، کہتے ہیں کہ جب بھی گھر میں دسترخوان لگایا جاتا بیٹے بیٹیاں آ جاتے تھے، لیکن کہتے تھے کسی نے اس وقت تک کھانے کی ابتدا نہیں کرتی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ علم ہے کہ جس شہر میں اللہ کا اپنا گھر موجود تھا بیت اللہ، اس گھر کو چھوڑ کر رسول خدا نے حضرت ابو طالب کے گھر کو توحید اور اسلام کا محور و مرکز بنایا تھا۔ پھر علماء نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے کہ بیت اللہ موجود تھا مکہ میں، اسے چھوڑ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر کو؟ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے تراشے ہوئے بت اللہ کے گھر میں نظر آتے تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا، اور اس وقت بتوں کے پجاریوں کو اس گھر کے اس توحید کا پیغام سننا بہت پاکیزہ زندگی دیکھیں نا، اس زمانے میں شراب عام پی جاتی تھی، ایسا ہی ہے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت آپ سے کوئی سرزدی ہوئی، کبھی کوئی، یعنی ان کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی سارا عرب دے رہا ہے، سارا عرب دے رہا ہے، اور ان کے انصاف کی گواہی بھی، ان سے فیصلے کرواتے تھے۔ ایسا ہی ہے جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا نا بارش کے اترنے کا، اس میں جو بندہ آیا تھا نا جہلمہ بن عرفہ، آگے جو مکالمہ کر رہا تھا، حضرت ابو طالب نے اسے یہی کہا تھا تم نے سارا مکہ چھوڑ کے میرے دروازے پر بارش کی دعا کروانے کیوں آئے ہو؟ وہاں پہ جملہ ہے، تاریخ عرب جو ہے اس کے مصنف نے لکھا کہ وہ جہلمہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے بت ہم سے ناراض ہیں اور کعبے کا رب تجھ سے راضی ہے۔
یعنی وہ خود کافر بتا رہا ہے ہمارا تعلق بتوں سے ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعلق کعبے کے رب سے۔ جی سید صاحب آ جاتے ہیں قصیدہ لامیہ پہ بھی، کیونکہ آپ کا بھی سبجیکٹ ہے تو ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ سبا ملکات پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ کو حماسہ کی شاعری اور سب نیچے رہ جاتے ہیں، ایسا کمال ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سبا معلقات کی، یہ جاہلی دور کے شاعر ہیں، مزعومات ہیں، زعم ہیں، گمان ہیں، جو شاعری ہے لیکن زبان کا بڑا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو وہ لوگ ہیں۔ لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو شاعری ہے اس میں ایک مضمون ہے، جو شاعرانہ کمال ہے وہ تو الفاظ کا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے یہ قرشی ہیں اور ہاشمی ہیں اور چنیدہ، وہ حدیث شریف کہ فلاں 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 یعنی کائنات کو چنتے 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 بنی ہاشم میں، اور بنی ہاشم کو بنو عبد المطلب میں، اور پھر یہ دو بھائی عبداللہ اور ابو طالب، تو فصاحت بلاغت کے جو باطن میں اللہ نے محفوظ کر دی، اور جو قرشی معاشرے سے سیکھی اور جو عربی معاشرے سے، یہ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے، بعض کہتے ہیں اقبال بہت بڑا شاعر ہے، کہتے ہیں فلسفے کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے غالب بڑا ہے، لیکن اقبال کیوں بڑے ہیں؟ اقبال کے ہاں پیغام ہیں، اور پیغام بھی پیغام محبت مصطفوی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اچھا بظاہر تو یہ اقبال کا شعر ہے، لیکن حقیقت میں قوت عشق کو پھیلانے میں اور اس کو مرتب کرنے میں اور قوت عشق کو ابتدا میں تشکیل دینے میں جناب ابو طالب سب سے بلند ہے۔ بادشاہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے بلند قربان اس فکرے پہ، واہ واہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جگہ جگہ دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا وہ جو حدیث پاک ہے وہ تو مدینہ منورہ آپ نے فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کا پیکر جو ہے وہ سیدنا ابو طالب کی ذات ہے پہلے ہی۔ وہ لوگوں قصیدہ لامیہ پورا پڑھنا غائب، ویسے تو یہ قصیدہ لامیہ خطبہ نکاح بھی پڑھ لیں، شاعری کی بات کر رہے ہیں، خطبہ نکاح، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، نجاشی کو بھی آپ نے جو خط لکھا وہ بھی شاعری میں تھا۔ اچھا ہاں نجاشی کو خط لکھا کہ پتہ نہیں میرے جعفر کا کیا حال ہوگا، اور یہ فلاں فلاں جو گئے ہوئے تھے اس وقت مخالفت کرتے تھے، پورا ایک گروپ تھا، تو قرشی تھے وہ سارے، اور کہا کہ تو امین ہے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تو حکیم و دانا ہے، ہاں، اور یہ دیکھنا کہ یہ باطل پرست لوگ کیا بات کرتے ہیں، اور ان کی باطل پرستی کا تم اندازہ خود کر لو گے ان کی گفتگو سے، یہ پوری شاعری ہے۔ تو لیکن جو نثر ہے اور وہ جو گفتگو ہے بار بار جو فرماتے ہیں ڈائیلاگز جو ہیں اس میں اتنے خوبصورت عربی زبان کے جملے، یہ ایک علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے ان کے ادبی پہلو سے۔ صحیح، ان کا دیوان بھی تو چھپ گیا، جی ان کا دیوان چھپ گیا، ابو طالب۔ لوگ بد باطنی سے بہت اعتراض کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ غائب صاحب بنیاد یہ ہے۔ صحیح صاحب مجھے بریک لینی ہے، آؤں گا تو گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ اور ذکر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پیر صاحب، وفائیں، جی محبتیں، شفقتیں، عظمتیں، رفعتیں، بہت اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج پہلی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں اس بات کو کہ وعدہ اللہ رب العزت فرمائے واللہ یعصمک من الناس، ٹھیک ہے، اور اللہ عاصم اور نگہبان ہے آپ کا لوگوں کے شر سے، ٹھیک، یہ وعدہ تو اللہ رب العزت فرمائے، اور زمین پر اس وعدے کو نبھائیں حضرت ابو طالب۔ واہ، کیا ربط بندگی ہے حضرت ابو طالب کا اپنے پاک پروردگار سے، اس حقیقت کو سمجھنے کی اشد ضرورت اور ہے۔ یہ آیت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ اور وہ جو میں نے پہلے حدیث پاک پڑھی وہ بھی مدینہ منورہ میں آپ نے ارشاد فرمائی، تو گویا ان کا جو وجود تھا یا ان کی جو فطرت تھی اس میں پہلے ہی رب نے یہ صلاحیتیں رکھی، ساری صلاحیتیں مطلب رکھی۔ وہ حفاظت کے حوالے سے بے شک آیت کا نزول جو ہے وہ غدیر خم کے موقع پہ ہوا ہے، لیکن اس میں جو پیش نظر بات ہے وہ یہ ہے کہ مکی دور حفاظت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم اور سنگین تھا، بہت خطرات۔ جی تو اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ تو پھر بالکل منظر ہی بدل اپنی گیا، ریاست بن گئی، مدینہ بن گئی، اور مکہ مکرمہ میں حفاظت کا فریضہ جس شخصیت نے دیا اور نبھایا ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ منصور بن اکرمہ کی جو بات ابھی خوبصورت علامہ صاحب نے فرمائی کہ ہاتھ شل ہو گیا، اس میں کتنا بڑا میسیج ہے. شل نہیں ہوا، فالج زدہ ہو گیا. وہی اگر یعنی نہیں، شل ہونا جو ہے ذرا کم لفظ ہے. بالکل صحیح، فالج لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. فالج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ مقاطعہ کی تحریر لکھتا ہے وہ تو غضب پروردگار کا شکار ہوتا ہے، اور جو پہرے دار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حفاظت کرتا ہے. شبلی نعمانی نے اپنی سیرت میں بہت اہم نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جان نثاریاں کی، جو تکالیف برداشت کی، بیٹوں کو قربان کیا، شہر سے نکالے گئے. یہ شبلی نعمانی کا جملہ ہے. کیا یہ سب خدمتیں ضائع اور بیکار جائیں؟ واہ جی، ان کی خدمات ایسا ہی ہے. دیکھیے جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کی پشت پہ سایہ بن کے کھڑے تھے، رسول خدا کو ہجرت کا حکم اس وقت طائف کا مارک وہ نہیں ہوا، وہ بے حسانیہ. شک طائف بھی طائف آپ بعد طائف میں بھی ہوا. آپ بعد میں تشریف لے کے گئے تھے. اور میں صرف یہی پیغام دوں گا. دیکھیے ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں لوگ عام طور پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، نہیں وہ چچا تھے، یہ بھتیجے تھے، یہ بس رشتہ داری کی بنا پہ محبت تھی. اگر ہم معاشرے میں دیکھیں ایک طرف رشتہ داری ہو، دوسری طرف مذہب ہو، لوگ رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، مذہب نہیں چھوڑتے. بدر احد میں کیا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ساری زندگی جو رسول خدا کے ساتھ وفاداریاں نبھائی اور سارے کافروں کے ساتھ دشمنی مول لی. حضرت عبیدہ تھے آپ کے چچا جان؟ جناب حارث بھی تھے، جناب حمزہ تھے. جو بدر میں جو شہید ہوتے شہادت کے وقت انہوں نے کہا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے، چچا زاد ہیں، چچا زاد ہیں، عبیدہ بن حارث. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نہیں، وہ چچا ہے میرا خیال ہے، یا چچا زاد ہے. چچا زاد ہے. انہوں نے کہا حارث کے بیٹے تھے. اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا وہ کال نبھایا ہے. اور پڑھا ہے جو شعر وہی کہا، وہی شعر پڑھا. ہاں جی اس کا. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ساری زندگی جو وفاداریاں نبھائی اور سارے کافروں کی دشمنیاں بھی مول لی، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے بھتیجے کا نام نہیں ہے بلکہ محمد میرے عقیدے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھتیجے کا نام نہیں، میرے عقیدے کا نام. واہ واہ واہ. اچھا یہ عقیدہ جو ہے یہ سارا وہی جس طرح میں شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا، اس میں قصیدہ لامیہ میں بھی ہے، خطبہ میں بھی ہے، اور دیوانے سیدنا ابو طالب میں بھی دیکھیں جگہ جگہ ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب، اور پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، علامہ حسن رضا آپ کا شکریہ، اور لاڈلے میاں کا جو ہے پیشگی شکریہ. ناظرین کرام، آج لاڈلے میاں ہمارے جو ہیں یہ کیک بھی لائے ہیں سیدنا ابو طالب کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. یہ کیک سامنے پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی ہم کیک کاٹیں گے اور اپنے ناظرین کی طرف منہ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہوں گے. ناظرین اقوال حکمت، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر حلال بھرا ہوتا ہے. فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوش مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آئے لیکن ٹائم کم ہے. دعاؤں کی قبولیت کا جی یہ وظیفہ ہے. امام ترمذی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، پس جو مانگنا ہے مانگو. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس اسم کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں. ناظرین کا اللہ کی ہم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار کا ادب اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اولیاء کرام کا ادب کی توفیق عطا فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ ہم لاڈلے میاں سے منقبت بارگاہ سیدنا ابو طالب سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی لاڈلے میاں. بو علی ام نبی عظمت تمہاری واہ واہ سبحان اللہ. بو علی ام نبی
عظمت تمہاری واہ واہ، کفر کے نرغے میں حق کی پاسداری واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بو علی ام نبی، عظمت تمہاری واہ واہ، نور بے سایہ کے آدا کے لیے سینہ سپر، واہ نور بے سایہ کے آدا کے لیے سینہ سپر، کالی راتوں میں تیری روشن نگاری واہ واہ، کالی راتوں میں تیری روشن نگاہ روشن نگاری واہ واہ، حق سے بیگانے ہی تجھ کو، حق سے بیگانہ کہیں، حق سے بیگانے ہی تجھ کو، حق سے بیگانہ کہیں، حق کے پروانے تیری پروانہ واری واہ واہ، کے پروانے حق کے پروانے تیری پروانہ واری واہ واہ، سید کل اولیاء فرزند علی شیر خدا، سید کل اولیاء فرزند علی شیر خدا، اور کفالت میں تیری محبوب باری واہ واہ،